وعلى سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول النبی الامین الحمید المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقت صاحبزادہ پیر سید فیاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم، جو کہ آستانہ عالیہ معین الدین پور شریف گجرات لخت جگر ہیں، پیر طریقت پیر سید محمد حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی سادگی اور جن کی شرافت اور جن کی محبت آج بھی ہمارے دلوں میں، ہمارے علاقے میں وہ گھر کیے ہوئے ہیں۔ مکرم شرکائے محفل، آج کی محفل دو عنوانات کے ساتھ بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ پہلی کہ محترم محمد اسلم صاحب کے والد مرحوم و مغفور چاچا جی لال حسین، ان کا سالانہ ختم پاک ہے، اور محمد اسلم صاحب نے اپنے بیٹے بیٹیاں تمام گھر کے جو بچے ہیں ان کے عقیقے کا پروگرام، عقیقہ مظنون، اس کا اہتمام اور انتظام بھی کیا۔ عقیقہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور علیہ السلام جب ولادت کا تھا، یہ ماہ ربیع الاول شریف بھی ہے اور آج 2 ربیع الاول شریف ہے، بڑا مناسب دن دیکھا ہے کہ بچوں کی ولادت کا عقیقہ پھر میلاد کے مہینے میں کرنا اور اپنے بچوں کی خوشیاں نبی کے میلاد کی خوشی پر قربان کرنا، اصل یہ راز ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت پاک کا وقت لمحہ تھا، اس لمحے حضور علیہ السلام کے چونکہ والد تو ان کی ولادت سے پہلے ہی وصال فرما گئے، 6 ماہ پہلے حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کا وصال ہو گیا تھا، تو اس خوشی میں شرکت کا موقع ملا حضور کے دادا حضرت عبد المطلب۔ حضور کے دادا حضرت عبد المطلب کعبے کے صحن میں سر سجدے میں رکھ کے رو رہے، پروردگار میرا بیٹا موجود نہیں، لیکن اس کی کوئی نشانی مجھے بیٹے کی صورت میں عطا فرما تاکہ میرے بیٹے کا نسب آگے چل سکے۔ سر سجدے میں رکھ کے زاروں قطار رو رہے، تھوڑی دیر کے بعد جب سر سجدے سے اٹھایا، اسیرۃ الحلبیہ اٹھائیے، انوار محمدیہ اٹھائیے، احادیث کی کتب اٹھائیں، روایات اور سیرت کی کتابیں اٹھائیں، تو حضرت عبد المطلب نے تھوڑی دیر کے بعد جب سر سجدے سے اٹھایا، یہ التجا کر کے کہ مولا میرے بیٹے عبداللہ کی کوئی نشانی دے دے، اللہ کے حضور مانگ رہے تھے سر سجدے میں رکھ کے۔ اچانک دیکھا کہ جس کعبے کی طرف انہوں نے سجدہ کیا ہوا ہے، رخ کیا ہوا ہے، سجدہ تو اللہ کو ہے لیکن قبلہ تو کعبہ ہے،
کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ کر رہے ہیں کعبے کے سیر میں. جب تھوڑی دیر کے بعد سر سجدے سے اٹھایا تو دیکھا کہ کعبہ خود ان کے گھر کی طرف جھکا ہوا تھا. جب کعبے کو جھکا ہوا دیکھا تو سر سجدے سے اٹھا کر کعبے سے سوال کیا کہ کعبے، لوگ کعبہ سمجھ کر تیری طرف جھکتے ہیں اور تیری طرف رخ کرتے ہیں، اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے رخ تیری طرف کرتے ہیں اور سجدہ ریز ہوتے ہیں، لوگ تیری طرف جھکتے ہیں، آج تو کس طرف جھکا ہوا ہے؟ تو کعبے کے در و دیوار سے آواز آئی کہ اے عبد المطلب، آپ سب میری طرف اس لیے جھکتے ہیں کہ میں کعبہ ہوں. آپ خود بتائیں جب کعبے کا بھی کعبہ آ جائے تو پھر کعبے کو کیا کرنا چاہیے؟ تو مجھے بھی تو اس کعبے کے کعبے کی آمد پر جھکنا چاہیے. تو کعبہ حضور علیہ السلام کی آمد کے لمحے خوشی سے مچل اٹھا اور حضرت عبد المطلب اور حضرت عبداللہ کے گھر کی طرف جھک گیا، یہ اشارہ دیتے ہوئے کہ عبد المطلب گھر پہنچو، جس ہدیہ تشکر کے لیے سر سجدے میں رکھے ہوئے ہو، اللہ نے آپ کے گھر نبیوں کا امام محمد مصطفیٰ بھیج دیا ہے. کچھ کعبے کو بھی بتوں سے پاک کرے گا اور کعبے کو آباد کرے گا اور مسجد اقصیٰ سے رخ پھیر کر اس کعبے کو کعبہ بنائے گا اور قیامت تک اسی کعبے کو پھر کعبہ سمجھا جائے گا. حضرت عبد المطلب دوڑ کے گھر گئے، دیکھنا چاہتے تھے حضور علیہ السلام کو کہ بیٹا کیسا ہے. دادے کو شوق ہوتا ہے کہ پوتا کیسا ہے، باپ کو شوق ہوتا ہے کہ بیٹا کیسے ہے. دوڑ کے جب آگے بڑھے ایک نوری چماٹا پڑا، حضرت عبد المطلب گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو ہاتھ سے غیبی سے آواز آئی، اے عبد المطلب ٹھہرو، یہ وہ مصطفیٰ ہے کہ جس کی آمد کی دھوم فرش میں بعد میں پڑی ہے، پہلے عرش میں پڑی ہوئی ہے. آسمان اس کے نور سے چمکائے گئے اور کائنات کو دمکایا گیا. آسمانی کائنات میں اس محبوب کی آمد کے چرچے ہیں، دھوم ہے، شور و حل ہے. ٹھہرو، پہلے فرش والے دیدار نہیں کریں گے، پہلے آسمان والے دیدار کریں گے. اللہ نے اس دن حضرت بی بی آمنہ کے گھر ملائکہ اتارے ہوئے تھے، وہ زیارت کر رہے تھے اور حضرت آسیہ اور حضرت مریم ان کی قیادت میں، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم اور حضرت آسیہ ان کی قیادت میں جنت کی حوریں ایک شربت لے کر حضرت بی بی آمنہ کے پاس آئی ہوئی تھی کہ یہ شربت حضور کی آمد کی خوشی میں اللہ نے جنت سے بھیجا. حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے جو ہی وہ شربت پیا، خارج منی نور، میرے بدن سے مصطفیٰ نور بن کے جلوہ افروز ہو گئے. حضور کے چہرے کی چمک سے میں نے مکے بیٹھ کر شام کے محلات دیکھے، شام کے محلات حضور کے نور کی چمک سے دیکھے. اب دیکھیے نا، حضور کی ولادت ہو رہی ہے مکہ پاک میں اور شہر چمک گیا شام کا، ملک شام کا چمک گیا اور کیسر و کسریٰ کے محلات کے کنارے گر گئی اور کل کائنات کے اندر ایک عجیب سی آمد اور بہار آ گئی. یہاں تک کہ حضور کی آمد کی خوشی میں جو درخت کبھی پھلدار نہیں ہوئے تھے، اللہ نے حضور کی آمد کی خوشی میں کل کائنات کے درختوں کو پھلوں سے لاد دیا. وہ جانور جن کے تھنوں میں کبھی دودھ نہیں آیا تھا، مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں وہ جانور دودھ دینے والے بن گئے. اور ایک روایت میں آتا ہے، عصیۃ الحلبیہ میں لکھا ہے، انوار محمدیہ میں لکھا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کی آمد پاک ہوئی، اس لمحے اللہ نے اس پورا سال کسی ماں کو بیٹی نہیں دی، ہر ماں کو بیٹے عطا فرما. بیٹی کیوں نہیں دی؟ کیا بیٹی اس دور میں، کیا بیٹی کی قدر و قیمت بڑھانے حضور آئے ہیں، آقا تشریف لائے ہیں، حضور کی آمد ہوئی ہے؟ اس کے مطلب یہ نہیں کہ بیٹی کا آنا کوئی معذل ایسا تھا، ایسا نہیں ہے، بلکہ حضور کی آمد اس وقت ہوئی جب ہر طرف ظلمت کا دے تھے، ظلمت کا اندھیرا تھا، کفر کا راج تھا، وہ لابی اور وہ جعلی نظام قابض تھا. اس
اس دور میں بیٹی کی قدر و قیمت نہیں ہو رہی تھی اور کوئی بیٹی کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا نہیں تھا. کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی اسے زندہ درگور کر دیا جاتا, بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جاتا. آمنہ کے لال کی تشریف آوری ہوئی. اللہ نے پورا سال کسی ماں کو بیٹی اس لیے نہیں دی کہ ظاہر ہے اس کا شوہر اور اس بیٹی کا باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے چلا جائے گا, اس سے نفرت کرے گا, اس گھر میں سوگ پیسے گا, یا ماں رہے گی یا اس کے بہن بھائی رہیں گے. اس لیے اللہ نے بیٹی کسی پر آنے نہیں دی. نبی کی آمد کی خوشی ہے, رب نہیں چاہتا کہ کسی کے گھر غم بچھے, کسی کے گھر سوگ کی کیفیت ہے, کسی کا دل غمگین ہے. مصطفیٰ کی آمد پر سارا سال رب نے پتر بانٹے تاکہ ہر گھر میں محمد کی آمد کی خوشیاں پھیل جائیں. ہمارے وہ رسول اور ہمارے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ جن کی آمد کی خوشی میں اللہ نے خود خوشی کا ماحول پیدا کیا اور خوشی کا ماحول بنایا. اس پر میں قرآن پاک سے ایک دلیل دیتا ہوں. شاید آنے والی نسلیں, نوجوان نسل اور آقا سے محبت رکھنے والا وہ عقیدہ جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے, اگر کوئی سوال پوچھے کہ نبی کی آمد پر خوشیاں منانا, خوش ہونا اور خوش و خرم رہنا, کیا قرآن پاک نے بھی کہیں لکھا ہے؟ صرف لکھا ہی نہیں, اللہ نے حضور کی آمد پر خوشیاں منانے کا حکم دیا. بولیے کیا دیا ہے؟ حکم. اللہ نے فرمایا قل, یہ سورہ یونس کی آیت ہے اور بڑی خاص ایک نقطہ ہے اس کے اندر. قل محبوب انہیں کہہ دیجیے, اور قل یہ صیغہ امر ہے. امر کہتے حکم کو. اللہ نے حکماً اپنے محبوب سے فرمایا محبوب ہماری یہ بات امت کو کہہ دیجیے. کیا فرما دیجیے؟ بفضل اللہ, جب اللہ کا فضل رب رحمت ہی اور اس اللہ کی رحمت ان کے پاس آ جائے, فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, اس فضل اور رحمت کی آمد پر انہیں چاہیے کہ خوب خوشیاں منائیں. انہیں چاہیے کہ بولیے خوب خوشیاں منائیں. ذرا بول دیں کیا منائیں؟ خوب خوشیاں منائیں. فَلْيَفْرَحُوا لفظ قابل توجہ ہے. یفرحوا لفظ فرحت سے لکھا ہے. فرحت کہتے ہیں یہ بڑی فرحت ہوئی ہے یار, میرے آؤں کے بڑی فرحت ہوئی. یہ قرآن مجید کا لفظ ہے. فَلْيَفْرَحُوا جمع ہے. فرحت تو نہیں فرمایا کہ ایک خوشی مناؤ. فَلْيَفْرَحُوا خوب خوشیاں مناؤ. خوشیاں جمع کا لفظ ہے. فَلْيَفْرَحُوا جمع کا لفظ ہے. یہ فرحت کی جمع ہے, ایک خوشی نہیں. مصطفیٰ کی آمد پر خوشیاں مناؤ. جمع کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اللہ کے علم میں ہے کہ ہر علاقے کا خوشی منانے کا طریقہ جدا جدا. کوئی جلیبیاں بانٹ کے خوشی مناتا ہے. ہمارے گاؤں جب اختیار میں ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے ہمیں پتا ہے کہ جب لوگوں کے ہم بچے پیدا ہوتے تھے تو حلوائی گھر میں رہتے تھے اور پورا چار پہیاں بچھا کے جلیبیوں سے بھر جاتا تھا. پورے گاؤں میں جلیبیاں تقسیم ہوتی تھی. شاید آج بھی رواج ہو ہے جی. خوشی میں بچے کی آمد کی خوشی پر اب جلیبیاں بانٹتے. ہمارے گاؤں میں جلیبیاں بانٹنے کا رواج ہے خوشی کے موقع پر. شہروں میں رسگلے بانٹے جاتے, لڈو بانٹے جاتے. کسی علاقے میں دیگیں پکائی جاتی ہیں, کسی علاقے میں بریانی بانٹی جاتی ہے. عرب کا رواج کیا ہے؟ عرب کے اندر جب خوشی منانی ہو, عرب کے اندر خوشی کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں پر دو قبیلے اکٹھے ہوتے اور وہ قبیلے آ کر آپس میں محبت اور اخوت کا درس دینے کے لیے کہ ہم ایک ہیں. دو قبیلے دو طرح کی کمانیں لے کر یوں ملا کر اکٹھے تیر پھینکتے ہیں. ان کی خوشی کا طریقہ یہ ہے. پھر عرب کے کچھ علاقے میں اونٹنیاں سجا کر ان اونٹنیوں کو لائن اپ کیا جاتا ہے اور لمبی کتار بنا کر سجا کر ان کا ایک جلوس نکال کر خوشی کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے. ایک دور تھا کہ جب
مکہ میں مدینہ میں لائٹیں ہوتی تھی اور وہاں پر جلوس نکال کر آمد مصطفیٰ کی خوشی کا اظہار کیا جاتا تھا. پھر ہر علاقے میں خوشی کے اپنے اپنے طریقے. امریکہ میں خوشی کا طریقہ اپنا ہے. کوئی بلڈنگ سجا کر خوشی مناتا ہے, کوئی لال ٹینیں لگا کر خوشی مناتا ہے. 14 اگست جب پاکستان بننے کا دن آتا ہے اور پاکستان جس طرح بڑا تھا, سرکاری بلڈنگیں سجائی جاتی ہیں کہ نہیں سجائی جاتی؟ بولی. سرکاری حکم آتا ہے بلڈنگیں سجا دو, پھر جھنڈے لہرا دو, پھر جھنڈا لہرانے کی تقریب ہوتی ہے, پھر پاک فوج آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں سلوٹ کرتی ہے اور جھنڈے کو سلوٹ کرتی ہے, پھر خوشی ہوتی ہے, پھر لائن اپ کر کے پھر پریڈ ہوتی ہے اور سارا دن 14 اگست پاکستان کا خطہ ملنے کی خوشی منائی جاتی ہے. بولیے 14 اگست کو جتنا کچھ سرکاری طور پر ہوتا ہے پاکستان ملنے کی خوشی میں ہوتا ہے یا غم میں ہوتا ہے؟ اونچا بول دیں, خوشی میں ہوتا ہے. ارے یہ تو پاکستان ایک خطہ ہے جس کے ملنے پر 14 اگست 1947 کے بعد ہر سال سرکاری بلڈنگیں سجتی ہیں, کمکمے لگتے ہیں, سرکاری بلڈنگیں لائٹوں سے سجائی جاتی ہیں, چونے بکھرتے ہیں, علاقے کی صفائی ہوتی ہے, ہر علاقے میں ایسی صاحبان اپنے علاقے میں پروگرام ایونٹس کرتے ہیں اور پاک فوج سلوٹ کرتی ہے, پریڈ ہوتی ہے, ٹیلی ویژن چینل پر خوشی کا ماحول ہوتا ہے, صبح سویرے مبارکیں ہوتی ہیں, جشن آزادی مبارک جھنڈیوں پر لکھا